اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا آج کا ولاگ سیاست سے ہٹ کے ہے۔ میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ جو کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے، موروں میں درد شروع ہو جاتا ہے، موروں کی ڈسک ہل جاتی ہے، اس کا بغیر آپریشن کے علاج۔ آپریشن کرائیں گے 2.5 سے 3 لاکھ روپیہ بھی لگ جائے گا، اور اس پہ اب آرام بھی مکمل طور پہ گارنٹی نہیں ہوتی ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بعض ایسے ہوئے مکمل طور پہ معذور ہو گئے ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ اور بلڈ پریشر لو یا ہائی کیسے ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، سر سے پاؤں تک جتنی بھی بیماریاں ہیں ان سب پہ بات ہوگی۔ اس لیے میرے آج کے ولاگ کو مس نہیں کرنا ہے، اس کو لازمی پورا سننا ہے، ہوگا بھی تھوڑا سا چھوٹا سا ہی ہوگا، تو اس کے بعد دعا کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن پہلے میری وہی اپیل ہے آپ سب سے کہ میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، اور سب سے سینئر یوٹیوبر بھی پاکستان کا میں ہی ہوں، کیونکہ میری عمر 75 سال ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، پاکستان کا سب سے سینئر صحافی بھی میں ہی ہوں۔ یہ اعزاز بھی اللہ نے مجھے ہی دیا ہے، کیونکہ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، عارف نظامی صاحب کی نگرانی میں۔ میں اتوار کا داریہ لکھا کرتا تھا۔ اس وقت پرنٹ میڈیا کا دور تھا، الیکٹرانک میڈیا نہیں آیا تھا ابھی، تو اس وقت لوگوں میں شوق تھا، بازوق لوگ تھے، وہ اتوار کا انتظار کرتے تھے۔ لیکن اس کے بعد پرنٹ میڈیا آیا، اس میں میری جگہ نہیں بن سکی، کیونکہ جو پرنٹ میڈیا مالکان تھے نا، وہ اپنی زبان منہ میں ڈالتے تھے کہ یہ کرنا ہے، اور ان کی زبان کون سی ہوتی تھی؟ جو پیچھے ان کے مالکان جو ڈالر دیتے تھے نا، مالکان نہیں سوری اسپانسر جو ڈالر دیتے تھے، ان کی زبان وہ کہتے تھے یہ کہنا ہے، ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں کہنا ہے۔ تو اس لیے میں نہیں چل سکا تھا۔ لیکن اب دیکھیں اللہ نے کیسا کرم کیا ہے کہ اب میرا اپنا چینل ہے۔ یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ میری ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں اور سکپ نہ کیا کریں۔ خاص طور پہ یہ والی ویڈیوز آگے زیادہ سے زیادہ رشتہ داروں میں صدقہ جاریہ سمجھ کے سینڈ کرنی ہے، کیونکہ یہ کچھ سیاسی نہیں ہے۔ یہ اس میں پورے سر سے پاؤں تک پورے جسم کا علاج موجود ہوگا، اور بالکل فری، بغیر پیسوں کے۔ تو لازمی اس کو آگے رشتہ داروں میں سینڈ کرنی ہے، جو بیمار ہیں ان میں سینڈ کرنی ہے، جن کے گھروں میں کالا جادو ہوا ہے ان کو سینڈ کرنی ہے۔ اس کا بھی علاج میں بتاؤں گا فی سبیل اللہ، بغیر پیسوں کے۔ گھر میں تعویذ ہیں، جادو ہوا ہے، جنات ہیں، ان سب کا علاج بتاؤں گا قرآن اور سنت سے۔ تو اس لیے آج کی ویڈیوز میری سکپ نہیں کرنی ہے، پوری دیکھنی ہے۔ اور اس جو نئے آنے والے ہیں نا، ان سے اپیل ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں۔ یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، اور زیادہ سے زیادہ گروپوں میں شیئر کیا کریں۔ اور یہ آج کی ویڈیوز تو جتنی زیادہ شیئر کریں گے نا، اتنا ہی آپ کو اللہ کی طرف سے ثواب ملے گا، کیونکہ یہ سیاست سے ہٹ کے ہے، یہ اپنے دین کے متعلق ہے، اسلام کے متعلق ہے، اور بالکل ایسے ہے جیسے کہ اللہ نے فی سبیل اللہ ہر بیماری کا علاج قرآن میں واضح طور پہ اللہ نے فرما دیا ہوا ہے کہ میں نے ایسی کوئی بیماری دنیا میں نہیں اتاری ہے کہ جس کا علاج میں نے قرآن میں نہ رکھ دیا ہو، اور ایسا کوئی مسئلہ دنیا میں نہیں بھیجا ہے جس کا علاج، جس کا حل میں نے قرآن میں نہ رکھ دیا ہو۔ اب ہم قرآن کی طرف جائیں نہ تو اس میں پھر تو ہمارا قصور ہے نا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ میری ویڈیوز کو پورا دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور چینل کو نئے آنے والے سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں۔ اور خاص طور پہ انڈیا میں بہت غربت ہے، بہت زیادہ، ان کے لیے خاص طور پہ یہ فری علاج ہیں جو اللہ کی طرف سے ہیں،
کیونکہ اللہ نے ہمارا جسم بنایا ہوا ہے، ہماری مشینری بنائی ہوئی ہے. جو بندہ جس چیز کو ایجاد کرتا ہے نا، اس کے ایک ایک پارٹس کو وہی بہتر سمجھتا ہے. جیسے یہ ٹیوٹا کمپنی ہے، تو ٹیوٹا کی گاڑی ہے نا، تو ٹیوٹا ہی کا مکینک اس کو بہتر سمجھ سکتا ہے. اسی طرح سوزوکی ہے، سوزوکی کا مکینک اس کو بہتر سمجھ سکتا ہے، کیونکہ جس کمپنی نے بنایا ہوا ہوتا ہے نا، چیز بنائی ہوئی ہوتی ہے، ایجاد کی ہوئی ہوتی ہے نا، وہی اس کو بہتر طور پہ ٹھیک کر سکتی ہے. تو یہ ہمارا جسم جو ہے نا اللہ نے بنایا ہوا ہے، اور وہی اس کو بہتر طریقے پہ جانتا ہے. تو سب سے پہلے دیکھیں، یہ میں آپ لوگوں کو یہ سٹارٹنگ میں ہی بتا دوں کہ جو بیماریاں کیوں آپ ہر گھر میں آ گئی ہیں. ہمارے وقتوں میں تو لاکھوں کروڑوں میں سے کسی ایک بندے کو شوگر کا تو نام و نشان بھی نہیں پتا تھا. ٹی بی ہوتی تھی، یا لاکھوں میں سے کروڑوں میں سے کسی ایک بندے کو دمہ ہوتا تھا. اس کے علاوہ کوئی بیماری نہیں تھی. یا شوگر تھی، شوگر بار بار آ رہا ہے کہ نہ کیا نام ہے، کوئی بیماری، گردوں کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ گردہ بھی کبھی ختم ہو جاتے ہیں. کیا تھا کہ ہمارا جسم یہ اللہ نے مٹی سے بنایا ہوا ہے، اور مٹی میں اس نے واپس شامل ہو جانا ہے، اور مٹی کو مٹی ہی بہتر شفا دے سکتی ہے. یہ جانور دیکھیں، مٹی میں، خشک مٹی میں لوٹ پوٹ ہوتے رہتے ہیں، ایسے کلبازیاں کھاتے رہتے ہیں، اپنے جسم پورے پہ مل رہے ہوتے ہیں مٹی. کیونکہ ان کے جسم سے چھوٹے چھوٹے جو جراثیم ہوتے ہیں نا، یہ مٹی ان کو مار دیتی ہے اور ان کی جلد کو صاف ستھرا کر دیتی ہے. تو اس لیے ہم نے مٹی سے رشتہ توڑ دیا ہے. ہمارے وقتوں میں کیا ہوتا تھا. اچھا، ایک چیز اور بتا دوں کہ ان بیماریوں کی جڑ کیا ہے، پھر میں باقی پہ بات کرتا ہوں. ان سب بیماریوں کی جڑ ہے یہ پریشر کوکر. کیونکہ پریشر کوکر کی بیسک ایجاد ہی گلانے پہ یا پکانے پہ نہیں ہے. اس کا کام ہی ہے چیزوں کو گلانا، پکانا نہیں. دیکھیں، ہم جب پھل فروٹ خریدتے ہیں نا، تو کوئی ایک آدھ پیس گلا ہوا، ذرا سا بھی گلا ہوا ہو نا، تو ہم اس کو نکال دیتے ہیں، بھائی اس سے صحت خراب ہو جائے گی. سبزی تھوڑی سی گلی ہوئی دکاندار دے دے تو ہم اس کو نکال دیتے ہیں، بھائی یہ تو گلی ہوئی ہے. یا ٹینڈے گلے میں، آلو پیاز جو بھی چیز لیتے ہیں گلی ہوئی ہو تو اس کو نہیں لیتے ہیں. تو کھانا ہم گلا کے کھاتے ہیں، پکا کے نہیں کھاتے، گلا کے کھاتے ہیں. عارضی طور پہ میری بہو بیٹیوں کو سہولت ہو جاتی ہے، جلدی ٹائم بچ جاتا ہے ان کا. کتنا بچتا ہے ٹائم؟ مٹی کے ہانڈی میں پکائیں گے تو 20 منٹ لگ جائیں گے، پریشر کوکر اس کو 10 منٹ میں پکا دے گا. اتنا فرق ہے، بس، زیادہ فرق نہیں ہے. تو آپ لوگوں نے کون سا ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے جو جلدی ہوتی ہے، جو اپنا اور اپنے بچوں کا بیڑا گرک کر رہے ہوتے ہیں. اس میں سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ یہ چیزوں کو گلاتا ہے، پکاتا نہیں ہے. تمام ضروری وٹامنس جو جسم کو چاہیے ہوتے ہیں وہ جل کے ختم ہو جاتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو ہے نا، دیکھیں ہمارا جسم مٹی کا بنا ہوا ہے، اور مٹی سے ہی ہم نے رشتہ توڑ دیا ہے. ہمارے وقتوں میں کیا تھا، مٹی کی ہانڈی اور لکڑ کا چمچ. جن گھروں سے بیماریاں نہیں جاتی ہیں وہ میری یہ غور سے سن لے باتیں، انشاءاللہ ان کے گھر میں اگر بیماری رہی نا تو مجھے آ کے گریبان سے پکڑ لینا کہ حاجی صاحب آپ نے اس عمر میں جھوٹ بولا تھا، ہمیں غلط بتایا تھا. سب سے پہلے نمبر پہ اپنا گھی اور کوکنگ آئل چھوڑ دیں. چاہے آپ ڈالڈا بھی کھاتے ہیں نا، ہمارے وقتوں میں ڈالڈا لایا جاتا تھا، ڈالڈا یا تلو ہوتے تھے. اس کو ہم کپڑے میں لپیٹ کے چھپا کے لاتے تھے کہ اڑوس پڑوس میں کوئی دیکھ نہ لے کہ ہر بندہ دیسی گھی کھاتا تھا. دیسی گھی کھائیں. اگر دیسی گھی آپ میں طاقت نہیں ہے، آج کل خالص ملتا بھی نہیں ہے، تو یہ گھی اور کوکنگ آئل چھوڑ دیں. چاہے ڈالڈا کھا رہے ہیں، تلو کھا رہے ہیں، جون ابیب کھا رہے ہیں، کسان کھا رہے ہیں، جون سا بھی کھا رہے ہیں نا، اس کو چھوڑ دیں. آپ کون سا کھائیں؟ سرسوں کا تیل، زیتون کا تیل اگر افورڈ کر سکتے ہیں وہ کھائیں، ورنہ پھر سرسوں کا تیل کھائیں. اس کی سمیل کیسے ختم کرنی ہے اور اس میں طاقت کیسے لانی ہے. اگر 5 کلو ہے تو 5 کلو کو پہلے ہلکی آنچ پہ ابال لیں. اگر 10 کلو ہے تو 10 کلو کو ابال لیں.
हल्की आंच रख के ऊपर ढक्कन दे के देगची में उबालना। देगची कौन सी हो, स्टील की हो, सिल्वर की हो, पीतल की हो, जौन सी भी हो चल जाएगी। तो उसकी सिल्वर की या स्टील की हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पीतल बड़ी तेज़ी के साथ पिघलता है। तो कोशिश करें कि स्टील की या उसकी हो जाए, सिल्वर, स्टील भी नहीं सिल्वर की हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो उसमें हल्की आंच में उबालें, हल्की आंच पे उसको गर्म करें, ऊपर ढक्कन दे दें। जब गर्म हो जाए ना, थोड़ा सा ही गर्म हो जाए, तो उसमें 5 किलो है तो 5 टुकड़े लहसुन के साफ करके छील के 5 टुकड़े डाल देने हैं। धोना नहीं, खाली साफ करना है और छीलना है, छिलका उतारना है। अगर 10 किलो है तो 10 टुकड़े डाल देने हैं। इसी तरह हर किलो के पीछे 1 टुकड़ा डालना है। तो ऊपर फिर ढक्कन दे देना है। जब वो थोड़ी थोड़ी देर बाद देखते रहें, जब वो जल के काले हो जाए ना, तो उस वक्त उनको आंच बंद कर दें, चूल्हा बंद कर दें, और उसको लहसुन के जले हुए टुकड़ों को निकाल के अच्छी तरह वो तेल उनमें से निकाल के उन टुकड़ों को फेंक दें, क्योंकि उनका काम ख़त्म हो गया, उनमें से असर निकल गया है, वो उसके अंदर शामिल हो गया है सरसों के तेल में। और सरसों के तेल को छाननी के साथ या बारीक कपड़े के साथ छान के तो महफूज कर लें, और इसको इसमें खाना पकाएं, इसमें अंडा बनाएं, इसी में तमाम फैमिली के लिए बनाएं, फिर आप लोग अपनी सेहत देखें। और चम्मच कौन सा इस्तेमाल करना है खाना पकाते वक्त? लकड़ का चम्मच इस्तेमाल करना है। हांडी कौन सी इस्तेमाल करनी है? हांडी जो है ना, मिट्टी की इस्तेमाल करनी है। हांडी, मिट्टी की हांडी का काम है पकाना, प्रेशर कुकर का काम है गलाना। हांडी, मिट्टी की हांडी आपको पका के देगी। तमाम ज़रूरी विटामिन जो जिस्म को चाहिए होते हैं वो एक भी ज़ाया नहीं होगा, इंशाअल्लाह तमाम के तमाम खाने के अंदर मौजूद रहेंगे। और कोशिश किया करें हल्की आंच पे पकाया करें खाने को, फुल ना किया करें। हल्की आंच पे भी पक जाता है, 5 मिनट लेट पक जाएगा, लेकिन उसमें आप लोगों को फ़ायदा होता है। अच्छा, मिट्टी की हांडी को ऊपर से ढक दिया करें। और आटा गूंदने के लिए जो परात होती है ना, वो भी मिट्टी की ले आएँ। ये सबसे ख़तरनाक होता है, ये फ्रिज का ठंडा पानी छोड़ दें, वो मिट्टी का ही बना हुआ वो ले आएँ कूलर, उसमें प्लास्टिक की टूटी लगी हुई होती है आगे। मिट्टी के कूलर में ताज़ा पानी डालें, और उसके बाद क्या करें कि ये टैंकियों का पानी से वज़ू मत करें, क्योंकि नकेरिया पाकिस्तान में, अब पंजाब में भी आ गया, लाहौर में केस पकड़े गए हैं। तो नकेरिया जो है ना, वो कीड़ा है, जरासीम नहीं है, ये कीड़ा है छोटा सा। ये पानी में परवरिश पाता है, और साफ़ पानी में टैंकी में मौजूद होगा। और इसको मारने के लिए क्लोरीन की गोलियां मिलती हैं मेडिकल स्टोर से, वो ले आया करें, वो टैंकी में डाल दिया करें मुनासिब मिकदार में। ये कोई बेहतर डॉक्टर ही बता सकता है कि कितनी मिकदार डालनी चाहिए। उससे बेशक आप कुल्ली करें, वज़ू करें, फिर कोई ख़तरा नहीं होगा। तो नलके का पानी को ज़ाया मत किया करें। टूथपेस्ट कर रहे हैं तो नलके का पानी, नलका खुला हुआ है, ऐसे ना किया करें। एक एक कतरे का अगले जान आप लोगों को इससे हिसाब लिया जाएगा। तो कोशिश किया करें कि टूथपेस्ट करते वक्त ना नलके को बंद कर दिया करें, फिर जब कुल्ली करें तो उसको खोल लें, फिर बंद कर दें। आजकल तो वो सेंसर वाले चल पड़े हुए हैं, वो सबसे बेहतर है। पानी बचाते हैं, वो हाथ आगे करेंगे तो वो चल पड़ेगा, हाथ पीछे करेंगे तो वो बंद हो जाएगा, वो बेहतर है, पानी बचता है उसमें काफ़ी ज़्यादा। तो इसके अलावा देखें, वो आटा गूंदने वाली परात भी मिट्टी की ले आएँ, लकड़ का चम्मच ले आएँ, मिट्टी की 2 हांडियाँ ले आएँ, बल्कि 3 ले आएँ। एक मीडियम साइज़ की ले आएँ, एक स्मॉल ले आएँ सबसे छोटी, एक दरमियानी ले आएँ जिसको मीडियम कहते हैं, एक सबसे बड़ी ले आएँ जिसको लार्ज कहते हैं। 3 हांडियाँ ले आएँ, सस्ती है, मिट्टी के कोई बर्तन भी महंगा नहीं है। इसके अलावा पानी पीने के लिए ले आएँ गिलास मिट्टी के, खाना खाने के लिए मिट्टी की प्लेटें ले आएँ।
بہت سستی ملتی ہیں. اور اس کے بعد پھر نمک، پنک نمک ثابت لایا کریں. ثابت لا کے گھر میں کوٹ کے نا، یا اس میں کیا نام ہے، گھر کے اندر جو ہوتا ہے اچھا مضبوط جو نا یہ گرائنڈر، اس میں گرائنڈ کر لیا کریں. پنک نمک خالص لا کے خود، کیونکہ وہاں سے آپ کو جو بنا ہوا مارکیٹ سے ملتا ہے نا، اس میں پتھر بھی پس جاتا ہے بیچ میں. اگر کوئی پتھر آ گیا نا تو وہ بھی پس جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ٹنوں کے حساب سے ڈالنا ہوتا ہے. اس میں پتھر بھی پس جاتا ہے جو کہ جسم کے اندر جا کے پتھری پیدا کرتا ہے. تو اس لیے نمک اپنا لائیں، پنک نمک استعمال کریں. آٹا چکی کا لائیں. کون سی چکی کا؟ پتھر کی چکی کا. وہ پتھر کی چکی اس کو پیسنے میں اس کے وٹامن ضائع نہیں کرتی ہے. اور یہ جو ہم بازار سے سفید آٹا لے کے کھا رہے ہوتے ہیں، بچے بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم سفید آٹا کھا رہے ہیں. اس میں سے 4 مین آئٹم نکلے ہوئے ہوتے ہیں. کون کون سے؟ سوجی، میدا، فائن، چوکر. یہ 4 چیزیں نکلی ہوئی ہوتی ہیں. تو اس لیے کوشش کیا کریں چکی کا آٹا لائیں. بچوں کی ہڈیاں مضبوط کرنی ہے تو دیکھیں، ہمارے وقتوں میں ہڈی ٹوٹ جاتی تھی تو کوئی پہلوان ہوتے تھے، ہر محلے میں ایک آدھ پہلوان ضرور ہوتا تھا ہڈی جوڑنے والا. اس کے پاس جاتے تھے، وہ ہڈی کو اپنی جگہ پہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ بٹھا کے، تو اوپر پٹی وہ دونوں طرف لکڑی رکھ کے نا، تو پٹی لپیٹ دیتا تھا. وہ ہڈی واپس اپنی جگہ پہ جڑ جاتی تھی. اتنا سا بھی فرق نہیں آتا تھا. آج کل آپ اگر ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے نا، میڈیسن نہیں کھائیں گے، تو وہ ہڈی میں پیپ پڑ جائے گی. کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ ہم آٹا کھا رہے ہیں، اس میں سے 4 آئٹم نکلے ہوئے ہوتے ہیں: سوجی، میدا، فائن، چوکر. اب ایک گندم کا دانہ آپ لے رہے ہیں، اس میں سے 4 چیزیں نکال رہے ہیں: سوجی، میدا، فائن، چوکر. پیچھے کیا رہ گیا؟ پھوک. وہ ہم پھوک کھا رہے ہیں. یہ جانور بھی جو ہے نا اس طرح کی چیز نہیں کھاتا، وہ بھی نیچرل کی طرف آ جائیں، انشاءاللہ آپ کے گھر سے بیماریاں نکل جائیں گی. تو یہ لے آئیں برتن، مٹی کے برتن لے آئیں، لکڑ کا چمچ لے آئیں، مٹی کی ہانڈیاں لے آئیں، ٹین لے آئیں. گھر میں سنگل آدمی ہے تو سب سے چھوٹی میں پکا لیں، اگر میاں بیوی ہیں تو درمیانی میں پکا لیں، فیملی بڑی ہے تو سب سے بڑی میں پکا لیں، مہمان آ گئے تو سب سے بڑی میں پکا لیں. تو پھر اس کا لکڑ کا چمچ استعمال کریں، اور لال مرچ چھوڑ دیں. اس کی بجائے سبز مرچ استعمال کریں، کالی مرچ استعمال کریں، پنک نمک استعمال کریں. پھر دیکھیں آپ کی بیماریاں کیسے دور ہوتی ہیں، گھر سے دور بھاگیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد نماز پڑھیں، نماز کی پابندی کریں. اور اب آپ آ جائیں سب سے بڑا مسئلہ جو ہر دوسرے بندے کو آج کل، کمر کا درد، کمر کے موروں کا مسئلہ ہو گیا جی. کیا ہو گیا جی؟ مورے ہل گئے ہیں جی. نہیں، موروں میں درد شروع ہو گیا جی. کس وجہ سے ہو رہا ہے جی؟ وہ جی ڈسک ہل گئی ہے. یہ 2 مورے ہوتے ہیں نا ایسے، تو دونوں موروں کے درمیان جو ہے نا یہ اتنا گیپ ہوتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان ڈسک ہوتی ہے. ڈسک کا کام ہوتا ہے لچک پیدا کرنا. آگے پیچھے جب ہم ہوتے ہیں یا جھکتے ہیں نا، یہ ڈسک ہی ہوتی ہے. اور اب آپ لوگوں نے نماز پڑھتے ہوئے سجدہ کیسے کرنا ہے؟ ہم ایسے جھک کے سجدہ کرتے ہیں، ایسے نہیں کرنا. جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، آگے جا کے سجدہ کرنا، جتنا آگے جا سکتے ہیں. کہیں اٹھ کے نہ آگے جانا شروع ہو جائیں. بیٹھنا اسی جگہ پہ ہی ہے، سر کو آگے لے جانا ہے، کمر کو بالکل ایسے سیدھا کر دینا ہے، ایسے سیدھی ہو جائے. کیونکہ جب آپ آگے کی طرف جائیں گے نا تو آپ کے مورے کھلیں گے، ڈسک بھی کھلے گی. جب مورے کھلیں گے نا تو ایسے آگے آپ جائیں گے، مورے کھل جائیں گے تو ڈسک کو آزادی مل جائے گی، ڈسک باہر نکل آئے گی. اور جب واپس آپ اپنی جگہ پہ آئیں گے نا، بیٹھیں گے تو واپس جو ہے نا، جب ڈسک اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے گی نا، وہ فوراً اپنی جگہ بنا لیتی ہے ڈسک. جب مورے آگے ہوتے ہیں نا، گیپ آتا ہے بیچ میں، ڈسک فوراً اپنی جگہ پہ چلی جاتی ہے. تو اس کو موقع مل جاتا ہے اپنی جگہ پہ جانے کا، اپنے گھر میں جانے کا جہاں قدرت نے اس کو رکھا ہوا ہے. وہ فوراً اپنی جگہ پہ چلی جاتی ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود چلی جائے گی. نماز میں سجدہ لمبا کریں، کم از کم 5 منٹ کا سجدہ کریں. اس کا
کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کا بلڈ پریشر چاہے لو ہے چاہے ہائی ہے، دونوں میں آپ کو فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا دماغ سب سے اوپر ہے، یہاں تک خون بہت کم مقدار میں پہنچتا ہے، لیکن جب ہم سجدے میں جاتے ہیں نا تو باقی جسم اوپر ہو جاتا ہے اور دماغ نیچے چلا جاتا ہے، دماغ کو پراپر خون جتنی اس کو ضرورت ہوتی ہے اتنا ہی مل رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے سجدہ لمبا کریں، 5 منٹ کا سجدہ، یا کم از کم 5 منٹ کا نہیں کرتے ہو تو 2 منٹ کا تو کر لیا کرو نا، 2 منٹ کا لازمی کیا کرو، اور اس میں جتنی دیر آپ زیادہ پڑھو گے نا تو اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو سجدہ لمبا کرنا ہے، لیٹ نہیں جانا ہے، گھٹنوں کو اپنوں کو جسم سے ملا کے نہیں رکھنا ہے، ہاتھوں کو یہ کونیوں کو جسم سے ملانا نہیں ہے، کونیوں کو ایسے رکھنا ہے، اور اتنا بھی اگر جماعت میں ہے تو پھر تھوڑا سا ہی کھولنا ہے، جو ساتھ والے کو تنگ نہیں کرنا۔ تو اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو پھر ایسے کونیوں کو کھول کے پڑھیں۔ تو یہ فرض پڑھنے کے بعد نا تو تھوڑا سائڈ پہ ہو جائے کریں، کھلی جگہ پہ کونیوں کو کھولیں، اور آگے کو جب جائیں نا تو پورا آگے جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے نا اس سے سر کو جتنا آگے لے جا سکتے ہیں نا لے جائیں، پھر وہاں 2 منٹ کم از کم، ویسے 5 منٹ کا کر لیں زیادہ بہتر ہے، لیکن 2 منٹ کریں۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کا بلڈ پریشر چاہے لو ہے چاہے ہائی ہے، آپ کا جو بھی مطلب دماغی کمزوری ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور دل کا مسئلہ ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، دل کو بھی پراپر کم زور لگانا پڑے گا خون کو اوپر تک پہنچانے کے لیے، کیونکہ اس وقت سارے اعضاء نیچے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو دل کو ریسٹ مل جائے گی، دل کو کم زور لگانا پڑے گا، دل بھی کمزور نہیں ہوگا، طاقتور ہو جائے گا۔ یہ روٹین بنا لے اپنی نماز اس طرح پڑھنے کی۔ اس کے بعد پھر 1 سیب ڈیلی صبح خالی پیٹ کھائیں، پانی نارمل تازہ پانی پئیں، اس کو اس میں ڈال لیں کولر میں، مٹی کے کولر میں، مٹی کے گھڑے میں، مٹی کی سرائی میں، جو بھی چیز استعمال کریں مٹی کی استعمال کریں، مٹی کے گلاس استعمال کریں، مٹی کے پیالے استعمال کریں، مٹی کے ساتھ جڑ جائیں دوبارہ۔ مہمان آ جائے باقی اس کو پھینک دیں، ڈیکوریشن کے طور پہ گھر میں سجا کے رکھ دیں، مہمان آ جائے تو ان کو بشک نکال کے ان میں دیں، لیکن اپنے لیے مٹی کے برتن لے آئیں، مٹی کے برتن لے آئیں، مٹی کے برتن لے آئیں، تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی، گردوں میں بھی فائدہ ہو جائے گا، گردوں کی پتھری بھی نکل جائے گی۔ مٹی کا برتن استعمال کریں، سرسوں کا تیل استعمال کریں، زیتون کا تیل استعمال کریں، سبز مرچ کالی مرچ استعمال کریں، نمک پن کا استعمال کریں، یا جون سا بھی استعمال کریں، آپ خود صاف ستھرا لے کے آئیں، اس کو خود پیسیں، یا اپنے سامنے مٹی کی اس کی پتھر کی چکی میں پسوا لیں خود جا کے، وہ بیسٹ ہے۔ تازہ صاف ستھرا نمک لائیں، وہ استعمال کریں، اور اس کے بعد جو ہے نا پانی ٹھنڈا فریج کا ہرگز نہ پئیں، نارمل گھڑے کا پانی یا مٹی کے کولر کا پانی پئیں، وہ نیچرل طور پہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہ پئیں۔ اور خدا را سب سے زیادہ بیماریوں سے بچنا ہے تو یہ پیپسی، کوک، 7 اپ، ڈیو، مرنڈا، ٹیم، ان کو مکمل طور پہ چھوڑ دیں۔ اگر اپنے گردوں کو بچانا ہے، اپنے مثانے کو بچانا ہے، اپنے جگر کو، لیور کو بچانا ہے، تو ان چیزوں کو، ان مصنوعی کیمیکل زدہ چیزوں کو چھوڑ دیں۔ وہ دل کر رہا ہے نا، لسی بنا لیں، اس کو پی لیں، جسم کو فائدہ ہوگا۔ روح افزا بنا لیں، روح افزا کو پی لیں، جسم کو فائدہ ہوگا۔ کرشی کا جام شیریں لے آئیں، اس کو بنا کے پی لیں، اس کو جسم کو فائدہ ہوگا۔ گنے کا رس پئیں تازہ، اس کو جسم کو فائدہ ہوگا۔ اور چینی کو بھی چھوڑ دیں۔ چینی جو ہے نا، یہ چینی جس چیز سے، گنے کا رنگ تو سفید نہیں ہوتا ہے نا، گنے کا جو رس نکلتا ہے وہ تو سفید نہیں ہوتا ہے، اس کا تو رنگ براؤن ہوتا ہے، وہ جو کیا نام ہے شکر جیسی یا گڑ جس رنگ کا ہوتا ہے نا، اس رنگ کا ہوتا ہے نیچرلی طور پہ گنے کا رس۔ اس میں اتنا زہریلا کیمیکل ڈالا جاتا ہے نا اس کو سفید کرنے کے لیے، یہ چونا ڈالا جاتا ہے، یہ جو ہم سفیدی میں چونا نہیں کرتے ہیں، یہ چونا ملایا جاتا ہے، اور
پتھر کی صورت میں ہوتا ہے، وہ پورے پورے پتھر اٹھا کے اس میں ڈال دیے جاتے ہیں، تب جا کے اس کا رنگ سفید ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ انتہائی خطرناک قسم کے کیمیکل ڈالے جاتے ہیں، اتنے خطرناک کہ ان کا ایک مرتبہ غلطی سے ایک فیکٹری کا پائپ لیک ہو گیا، اور ایک کسان فیکٹری کے پیچھے کسی بندے کی، کسی کسان کی زمینیں تھیں، اس کی زمینوں میں پانی چلا گیا۔ یقین جانیے اس بندے نے بتایا ہے، بلکہ اس نے کیس کر دیا تھا گورنمنٹ کے اوپر کہ بھائی، وہ پھر مل والوں کے اوپر کیس کر دیا تھا، مل والوں نے پھر اس کو پیسے دے کے تو جان چھڑائی تھی۔ 10 سال ہو گئے تھے اس کسان کو، اس فصل میں گندم نہیں اگ رہی تھی، کوئی بھی چیز، کوئی بھی ہری چیز، گھاس تک نہیں اگ رہی تھی۔ یہ جڑی بوٹیاں بہت طاقتور ہوتی ہیں، یہ ہر جگہ پہ اگ جاتی ہیں، وہ جڑی بوٹیاں بھی نہیں اگ رہی تھیں۔ اتنا خطرناک کیمیکل، یہ سفید چینی جو ہم فخر سے کھا رہے ہوتے ہیں نا، اس میں اتنا زہریلا کیمیکل ہوتا ہے۔ اس سے جان چھڑائیں، شکر لے آئیں، گڑ لے آئیں، اس کی چائے بنا کے پئیں، اس کا شربت بنا کے پئیں، پھر دیکھیں کہ بیماریاں کیسے بھاگتی ہیں۔ میری ان باتوں پہ عمل کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ نماز کی پابندی کرنی ہے، نماز میں سکون سے نماز پڑھنی ہے۔ اچھا ہاں، دماغ کیوں کمزور ہوتا ہے؟ دماغ اس لیے کمزور ہوتا ہے نا کہ ہم وہ جو ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے دماغ میں سٹور ہو رہا ہوتا ہے۔ ہر چیز کی میموری ہوتی ہے نا، وہ فل ہو جاتی ہے۔ موبائل جتنا مرضی آپ یا کمپیوٹر لے لینا، اس کی ایک حد ہوتی ہے کہ بھائی 500 MB ہے یا 700 MB ہے یا 1000 MB ہے، نا زیادہ سے زیادہ 1000 MB، اس سے اوپر کوئی کمپیوٹر ہے ہی نہیں۔ زیادہ تر تو 500 ہوتے، پاکستان میں تو 500 سے بھی اوپر نہیں ہے، لیکن دوسرے ممالک میں 1000 تک ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں، اس کی بھی ایک محدود میموری ہے، اس کو فل نہ کیا کریں۔ اس کو اگر دوبارہ سے ریفریش کرنا ہے، ڈیلیٹ کرنا ہے، تو پرسکون ہو کے نماز پڑھیں، تمام خیالات نکال کے، یکسو ہو کے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، دھیان پیچھے دکان کی طرف ہوتا ہے، یار کہیں گاہک کوئی باہر نہ کھڑا ہو، گاہک کوئی واپس نہ چلا جائے۔ اس طرح نہیں، رزق اس کے ذمہ ہے، وہی دیتا ہے، اور وہ بہترین رازق ہے۔ پرسکون ہو کے سب دنیا کے معاملات چھوڑ کے پرسکون ہو کے اپنے مالک کی عبادت کریں، دماغ فریش ہو جائے گا۔ سجدے میں جائیں، وہاں کم از کم 2 منٹ، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگائیں۔ گھر میں پڑھ رہے ہیں تو 10 منٹ بھی لگا لیں، کوئی نہیں، دماغ کو فائدہ ہی ہوگا۔ پھر دماغ دیکھیں کیسے ریفریش ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں، یہ جو مائیں آج کل چھوٹے معصوم بچوں کو، 3 ماہ کا بچہ ہے، 6 ماہ کا بچہ ہے، کمپیوٹر، وہ موبائل پکڑا دیتی ہیں کارٹون لگا کے۔ بچہ تو بچہ ہے، وہ بیچارہ اسی میں لگ جاتا ہے، وہ خوش ہوتا رہتا ہے۔ ماں کہتی ہے جان چھوٹی، چلو اب روئے گا نہیں۔ بھوک بھی لگی ہوگی بیچارے کو، تو وہ کارٹونوں میں مگن ہوگا، وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ تو اس کا کیا نقصان ہے؟ اس کی میموری میں شروع سے ہی کارٹون آ جائیں گے، دین سے ہٹ جائے گا۔ اس کو قرآن کی طرف لگائیں، دین کی طرف لگائیں، قرآن کی تلاوت لگا کے دیں، وہ سنائیں، اس کو سورہ رحمان لگا کے دیں، اور موبائل کو اس کو دیں ہی نہ، کیونکہ اس کو وہ بالکل نزدیک رکھ کے دیکھتا ہے نا، اس کی نظر شروع سے ہی کمزور ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب وہ جوان ہوگا نا، تو وہ اس کی بیچارہ آدھا اندھا ہو چکا ہوگا۔ یہ مائیں آج کل کی اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں، ان کو بچپن سے ہی مطلب اس طرح کر رہی ہیں کہ وہ بیچارہ جب جوانی کو پہنچے گا، وہ آدھا اندھا ہو چکا ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں کہ بچوں کو دین کی طرف لائیں، ان کو ٹی وی میں کم از کم لگا کے بٹھا دیں۔ کون سی چیز؟ سورہ رحمان۔ سورہ رحمان میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ سورہ رحمان سنیں، سورہ رحمان سے ہی اللہ نے، اچھا سورہ رحمان ہر ایک لاعلاج بیماری کا علاج کس طرح ہے، یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں۔ سورہ رحمان ڈاؤن لوڈ کر لیں، قاری عبدالباسط کی آواز میں، 17 منٹ 30 سیکنڈ کی جو گوگل پہ ہے نا، وہ بالکل کمپلیٹ ہے۔ جو اس سے کم ہے یا زیادہ ہیں تو ڈبل لوڈ ہوئی ہیں، کم ہے تو اس کو قادیانیوں نے کاٹا ہوا ہے۔ کوشش کریں کہ وہ والی ہو جو 17 منٹ 30 سیکنڈ کی ہو، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اور اس کو سننے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی ایسے کمرے میں بیٹھیں جہاں مکمل خاموشی ہو،
خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے جا نماز بچھا کے اس پہ بیٹھ جائیں یا کرسی پہ بیٹھ جائیں، ہیڈ فون لگا لیں دونوں کانوں میں ہیڈ فون لگا لیں اور آواز فل کھول لیں، اور آنکھیں بند کر کے یکسوئی کے ساتھ بالکل دنیا سے ناطا توڑ کے تو یہ تصور کر کے بھائی میں ہوں تو میرا اللہ ہے بس، تو اللہ سے رابطہ کر کے یکسوئی کے ساتھ پرسکون ہو کے سنیں، اور یہ تصور باندھیں کہ یہ اللہ کی کلام سورہ رحمان میرے جسم میں جا رہی ہے اور تمام بیماریاں اور برے اثرات اور جادو کے اثرات میرے جسم سے نکل رہے ہیں، یہ تصور کر کے سنا کریں، پھر دیکھیں اللہ کی کلام میں کیسا اثر ہوتا ہے۔ اور اس دوران اس کمرے میں مکمل خاموشی ہونی چاہیے، نہ ٹی وی کی آواز آئے، نہ بچوں کا شور شرابہ ہو، نہ چلنے کی آواز آئے، نہ دروازہ کھولنے کی، نہ دروازہ بند کرنے کی، نہ برتن اٹھانے کی، نہ برتن رکھنے کی، نہ باتیں کرنے کی، نہ ٹی وی کی، مکمل خاموشی ہونی چاہیے۔ 17 منٹ کے لیے گھر والوں کو منع کر دینا، تو مکمل خاموشی کے ساتھ یہ آپ صبح و شام، صبح فجر کے بعد سن لیں اس وقت سکون ہوتا ہے، رات کو عشاء کے بعد سن لیں اس وقت سکون ہوتا ہے، بچے وغیرہ سو چکے ہوتے ہیں، پھر دیکھیں آپ کیسے آپ کو بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، آپ لوگوں نے ایک کام اور کرنا ہے۔ کون سا کام؟ کہ گھر میں اگر جنات ہیں، جادو ہوا ہے، تعویذ ہوئے ہیں، یہ جو میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں نا طریقہ، انشاءاللہ جنات ہیں تو بھاگ جائیں گے، اثرات ہیں تو ختم ہو جائیں گے۔ مسلمان جنات نہیں جائیں گے، وہ نقصان نہیں دیتے ہیں، وہ انسانوں کے ساتھ ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں، مل جل کے رہتے ہیں، وہ نہیں نقصان کرتے ہیں۔ بقایا شیاطین جنات جتنے بھی ہیں نا، وہ بھاگ جائیں گے اس عمل سے۔ اور یہ عمل 3 دن لگاتار کرنا ہے، ناگا نہیں ہونا چاہیے۔ جنات ہیں تو وہ بھاگ جائیں گے، اگر تعویذ گھر کے اندر موجود ہے تو وہ نکل کے سامنے آ جائیں گے۔ 3 دن یہ کام کرنا ہے، یہ عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد کوڑا چیک کرتے رہنا، کوڑے میں انشاءاللہ تعویذ نکل کے سامنے آ جائیں گے۔ کوڑا گھر کا چیک کرتے رہنا، اور صفائی اچھی طرح کمرے کی کرنی ہے، الماریوں پیچھے آگے پیچھے جہاں کہیں بھی ہے نا، نکل آئیں گے تعویذ انشاءاللہ اگر ہوئے تو۔ اگر اثرات ہوئے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے، جادو کے اثرات ہوئے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ عمل کوئی نہیں بتائے گا، یہ صرف میں بتا رہا ہوں کہ لوگ تو اسی پہ ہی کتنا لاکھوں کو کماتے ہیں۔ یہ جادوگروں کے پاس مت جایا کریں، ان خاص طور پہ اپنی ماؤں بیٹیوں کو بچایا کریں ان جادوگروں سے۔ یہ ان کی عزتیں بھی خراب کرتے ہیں، پیسہ بھی ان سے لاکھوں روپیہ ہڑپ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان جادوگروں کے پاس جانے والا بھی کافر، وہ تو پہلے سے ہی کافر ہو چکے ہوتے ہیں، کالے جادو کرنے والے، کالے جادو کرنے والا کافر، اس کے پاس جانے والا کافر، اس سے کام کروانے والا کافر، اس کا ایڈریس کسی بندے کو بتانے والا بھی کافر۔ اس کا اندازہ کر لیں کہ اللہ نے کتنی سختی رکھی ہوئی ہے اس میں، جادو میں۔ جادو سے بچا کریں، جادوگروں سے بچا کریں، اپنے دین سے، قرآن سے رہنمائی لیں۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا جہانوں کے لیے سب سے بہترین کتاب بنایا، اور اس کی حفاظت بھی اس نے خود اپنے ذمہ لی ہوئی ہے۔ تو کوشش کیا کریں، اس پہ عمل کریں۔ اب میں آخر میں آپ لوگوں کو طریقہ بتاتا ہوں گھر سے جادو کو، اثرات کو ختم کرنے کا، تعویذوں کو نکالنے کا، اور اثرات جنات، شیاطین جنات کو بھگانے کا طریقہ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ گھر کے اندر داخل ہونا دروازے سے، تو آگے والی سائڈ پہ چلا جائیں، آگے والے کونے میں، سیدھے ہاتھ کے پہ جو کونا آئے گا نا، اس میں چلا جائیں۔ بلند آواز سے اذان پڑھنی ہے، مکمل اذان، کوئی سی بھی پڑھ لیں، فجر کی چھوڑ دیں، باقی اذان سیم ہی ہے، فجر میں فرق ہے تھوڑا، فجر کی نہ پڑھیں، باقی پڑھ لیں۔ بلند آواز سے پڑھنی ہے، سیدھے ہاتھ میں آگے کی طرف جو کونا ہے اس میں پڑھیں، اس کے بعد الٹے ہاتھ کی طرف آ جائیں، آگے کی طرف جو کونا ہے اس میں پڑھیں، پھر پیچھے آ جائیں، سیدھے ہاتھ کی طرف جو کونا ہے اس میں پڑھیں بلند آواز سے، پھر الٹے ہاتھ کی طرف جو کونا ہے اس میں بلند آواز سے پڑھیں، اور 5ویں کمرے کے درمیان میں کھڑے ہو کے پڑھیں۔ اس طرح ہر کمرے میں 5 اذانیں پڑھنی ہے، کوئی کمرہ چھوڑنا نہیں ہے۔
کچن ہے تو اس میں بھی، اسٹور ہے تو اس میں بھی، اوپر منٹی ہے تو اس میں بھی، برآمدہ ہے تو اس میں بھی، مطلب جس چیز پہ چھت موجود ہے نا اس ہر جگہ پہ پڑھنی ہے 5 اذانیں۔ تو بے شک گیپ تھک گئے ہیں تو وقفہ دے کے پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، 5 منٹ ریسٹ کر کے پڑھ لیں۔ اگر اکیلا بندہ نہیں پڑھ سکتا تو 2-3 بندے مل کے پڑھ لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ 3 دن یہ عمل آپ لوگوں نے کرنا ہے، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دل میں پڑھ کے تو اذان بلند آواز سے شروع کرنی ہے، جتنی بلند آواز سے دے سکیں دیں، تاکہ وہ شیاطین کو ان کے کانوں کے پردے پھٹیں گے تو وہ گھر سے بھاگیں گے۔ تو اس لیے کوشش کریں بلند آواز سے دیں، اور پھر اس کے بعد دیکھیں انشاءاللہ زندگی بھر مجھے دعائیں دیں گے۔ یہ میری ان باتوں پہ عمل کریں، آپ کے گھر سے بیماریاں بھی نکل جائیں گی، اثرات بھی نکل جائیں گے، اور انشاءاللہ شیاطین بھی نکل جائیں گے۔ اور جب گھر میں بے برکتی ہو جاتی ہے نا تو اس کی وجہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بے برکتی کیوں ہوتی ہے۔ گھروں میں بے برکتی اس وجہ سے ہوتی ہے نا کہ ہم نے قرآن کو نہیں کھولتے ہیں، چاہے ایک آیت ہی ڈیلی پڑھیں، ڈیلی قرآن پاک کو کھولیں، بچوں کو کہیں وہ کھولیں، وائف کو کہیں وہ کھولیں، تو اس کے بعد پھر دیکھیں گھر میں برکتیں اور رحمتیں کیسے نازل ہوتی ہیں۔ نماز کی پابندی کریں، قرآن ڈیلی پڑھیں، اور اس کے بعد کوشش کریں کہ گھر کے اندر جو ہے نا جو جتنے بھی افراد ہیں ان سب کو کہیں کہ لال مرچ چھوڑ دیں، اور یہ برگر وغیرہ بازار سے جو لے کے ہم فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں نا، یہ بھی ہمارے معدے کا کباڑہ کر رہا ہوتا ہے، لیور کو تباہ کر رہا ہوتا ہے۔ پیپسی، کوک، 7 اپ، مرنڈا، ڈیو، ان سے بچیں، نیچرل چیز لسی استعمال کریں، روح افزا استعمال کریں، جامع شیریں استعمال کریں، اور پھر دیکھیں گھر میں تازہ پھل فروٹ لے آئیں، اس کا جوس بنا لیں، اس کو استعمال کریں، پھر دیکھیں صحت کیسے بنتی ہے، بیماریاں کیسے دور بھاگتی ہیں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب دعا کی طرف، کیونکہ آج میں لیٹ ہو گیا ہوں کافی زیادہ ہے، اور میری یہ ویڈیوز بار بار سننی ہے، محفوظ کر لینی ہے، ڈیلیٹ نہیں کرنی، محفوظ کر لینی ہے، اور آگے جتنے بھی بیمار ہیں آپ کے رشتہ دار، عزیز و قارب، ان سب کو سینڈ کریں۔ جتنا مجھے ثواب ہوگا اتنا ہی آپ لوگوں کو ہوگا، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ سورہ رحمان کو سنیں، سورہ رحمان گوگل سے ڈاؤن لوڈ کریں، کون سی والی؟ قاری عبد الباسط کی آواز میں 17 منٹ کچھ سیکنڈ ہے، 30 سیکنڈ ہے یا 20 سیکنڈ ہے یا 15 سیکنڈ ہے، 17 منٹ کچھ سیکنڈ والی، وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کو سنیں، صبح شام سنیں۔ اگر گھر میں ہے تو صبح دوپہر شام 3 ٹائم سنیں، گھر میں نہیں ہے تو صبح شام سنیں۔ کوئی بھی جتنے بے شک دونوں گردے بھی ختم ہوئے ہو نا تو اس طریقے سے میرے بتائے ہوئے طریقے سنیں، انشاءاللہ بغیر ڈائلیسس کے آپ کے پوری لائف آپ زندہ رہیں گے انشاءاللہ، ضرورت نہیں پڑے گی ڈائلیسس کروانے کی۔ تو اس پہ میری ان باتوں پہ عمل کریں، تو کوشش کریں کہ اس ویڈیوز کو محفوظ کر لیں، اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، زیادہ سے زیادہ گروپوں میں شیئر کریں۔ جتنا بھی بیماروں کو شفا ملے گی نا، یہ اللہ کی کلام ہے، اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ مجھے بھی اگر مجھے فائدہ ہوگا تو آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، مجھے نیکیاں ملیں گی تو آپ لوگوں کو بھی ملیں گی، کیونکہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں، اللہ بہتر کرے گا، اللہ کے پہ چھوڑ دیا کریں۔ ڈاکٹروں سے بھی آپ لوگوں کی جان چھوٹ جائے گی، آپریشنوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ خاص طور پہ یہ ڈسکو والا مسئلہ جو ہے نا، اس کا علاج نماز میں ہی موجود ہے۔ ڈسک ہل گئی ہے یا مورے اپنی جگہ سے ہل گئے ہیں، مورے ہلتے نہیں ہیں، مورے مضبوط جڑے ہوئے ہوتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ، مورے نہیں ہلتے ہیں، ڈسک ہل جاتی ہے۔ ڈسک 2 موروں کے درمیان میں ہوتی ہے، تو موروں میں درد اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ڈسک آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ تو ڈسک کو اپنی جگہ پہ لانے کے لیے لمبے ہو کے سجدہ کریں، تو پھر دیکھیں اللہ کیسے کرم کرے گا۔ میری ان ہدایت پہ سختی کے ساتھ عمل کرنا ہے، تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لیں، اپنے سامنے پسوا کے لائیں صاف گندم کا آٹا، اور پتھر کی چکی میں پسوا کے لائیں، چاہے اس کے لیے آپ کو 2 کلومیٹر
5 کلومیٹر تک چل کے بھی جانا پڑے تو کوئی بات نہیں، بچوں کی صحت کی خاطر، اپنی صحت کی خاطر چل کے جائیں۔ پتھر کی چکی کا آٹا استعمال کریں، گندم پسوا کے لائیں تازی، اس کو استعمال کریں۔ پانی جو ہے نا فریج کا ٹھنڈا نہ پئیں، کولر کا، گھڑے کا، مٹکے کا پانی مٹی کے برتنوں کو میں پئیں، پھر اللہ کی کلام کا اثر دیکھیں کیسے ہوتا ہے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب دعا کی طرف، دعا کرتے ہیں۔ میں آج لیٹ ہو گیا تھا، 7 ہونے والے ہیں، تو 10 منٹ کم 7 ہو گئے ہیں، تو میں نے کہا آج خدمت خلق کرتے ہیں، کیونکہ یہ کچھ آخرت میں کام آنا ہے۔ باقی وہ دنیا کی معلومات میں آپ لوگوں کو دیتا رہتا ہوں کہ ملک کے وفادار بنیں۔ آج میں نے دین کی معلومات دی ہیں، اس میں اللہ مجھے بھی اس میں صلہ عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے گا۔ یہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اور مکمل نچوڑ بتا رہا ہوں۔ میں نے ہزاروں لوگوں کو ان چیزوں پہ عمل کروایا ہے اور لاکھوں، ہزاروں میں نہیں لاکھوں کو استعمال کروایا ہے یہ سب طریقے، اور اس کے بعد آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اور سب کو اللہ نے شفا دی ہے، کیونکہ نماز تو ہے ہی شفا، اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، مٹی کے برتنوں میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی کے برتنوں کو دعا بھی ہے۔ لکڑ کے چمچ کو شروع سے نبیوں پیغمبروں کی دعا ہے، لکڑ کے چمچ کو استعمال کریں، لال مرچ استعمال نہ کریں، سبز مرچ، کالی مرچ استعمال کریں، اور گھی کوکنگ آئل چھوڑ دیں، سرسوں کا تیل یا زیتون کا تیل استعمال کریں۔ پھر دیکھیں آپ کے گھر میں لوگ مثال دیں گے کہ واہ جناب ان کے گھر میں تو کبھی کوئی بیمار ہوا ہی نہیں۔ ایسی اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ قرآن کو ڈیلی کھولیں، نماز کی پابندی کریں، تو اللہ مجھ سمیت سب کو توفیق دے 5 وقت نماز پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ خاص کرم فرمائے، خاص رحم فرمائے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، جو بھی کوئی نیک خواہش ہے وہ دل میں رکھیں اور آمین آمین بولتے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ یا اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ پاکستان کو قیامت تک یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ، خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے ملک کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، قیامت تک قائم و دائم رکھ۔ اور یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ سی پیک بننے میں غیب سے مدد فرما، اور یہ جو ہم IMF سے قرض لے رہے ہیں اس کو آخری قرض بنا، اور ہمیں IMF کے چنگل سے نکلنے میں غیب سے مدد فرما، آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ خاص کرم فرما، خاص رحم فرما، اور یا اللہ سی پیک کو کمپلیٹ کرنے میں غیب سے مدد فرما۔ گوادر میں ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بن رہا ہے، اس کو بنانے میں وہ بن چکا ہے، اس کو ڈیکوریشن ہو رہی ہے، اس کو کمپلیٹ کرنے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور یا اللہ ہم سب کے اوپر کرم فرما، رحم فرما، اور یا اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ پاکستان کے جتنے بھی یہ رشوت خور جو جج ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہیں، چاہے وہ ہائی کورٹ میں ہیں، چاہے سیشن کورٹ میں ہیں، ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو ان کی فیملیوں سمیت تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے آرمی چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما۔ ہمارے ایئر فورس کے چیف کو، نیوی کے چیف کو، سب کو جتنے بھی ہیں، جتنے بھی سربراہان ہیں، سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما۔ جتنے بھی اس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں یا اللہ ان سب کی غیب سے مدد فرما، آسانیاں پیدا فرما، ان کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں دے اور ان کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں، گھروں میں، اسپتالوں میں ہیں، ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما۔ اور یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ جتنی بھی بچیاں ہیں شادی کے قابل ہیں، ان بچیوں کی غیب سے مدد فرما، ان کے ماں باپ کو ان کی رشتے کرنے میں آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کے ماں باپ کے غیب سے مدد فرما اور ان بچیوں کو شرم و حیا والی لمبی زندگیاں عطا فرما۔ اور یا اللہ خاص طور پہ جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ اور یا اللہ جن کے گھروں میں تنگ دستی ہے ان کی تنگ دستی دور فرما، اور ہم سب کو پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کے اوپر کرم فرما، رحم فرما، اور ہم سب کی غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما۔ اور یا اللہ ہم سب کو کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ اور یا اللہ ہم سب کو روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔